बंगाल में इस्लाम कब और कैसे आया? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि बंगाल में इस्लाम लाया कौन? बंगाल से हमारा मतलब कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, बल्कि वो पूरा बंगालियों का इलाका है कि जो हमेशा से बंगालियों का घर हुआ करता था और जिसको इतिहास में बंगाल ही कहा जाता था। मतलब आज के हिसाब से देखें तो वो इलाका कि जहाँ पर एक अलग देश बांग्लादेश मौजूद है, और उसी के बिल्कुल पास वाला इलाका कि जहाँ पर एक देश नहीं बल्कि भारत की एक स्टेट वेस्ट बंगाल मौजूद है। पहले बांग्लादेश पर ही नजर डाल लें तो यहाँ की लगभग 91 से 92% आबादी मुसलमान है। यही वजह है कि आज बांग्लादेश पूरी दुनिया में मुसलमानों की चौथी सबसे बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क समझा जाता है। जबकि पास ही में मौजूद जो वेस्ट बंगाल नाम की स्टेट है, वहाँ पर वैसे तो मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, मगर ये जो माइनॉरिटी में भी उनका नंबर है वो 2011 के आंकड़े के मुताबिक भी 27 से 28% के करीब है। जबकि अब 2024 और 25 के दौर में आकर तो बहुत सारी जगह पर अनऑफिशियली ये दावा होता ही रहता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी मुसलमानों की आबादी 35 से 40% के करीब पहुंच चुकी है। और यही वो बड़ी मुस्लिम आबादी है, वो बड़ा नंबर है कि जिसको देखकर कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि आखिर बंगाल के इलाके में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आए कहां से? मतलब बंगाल में इस्लाम आया कैसे? क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो एक दौर हुआ करता था कि जब बंगाल का ये पूरा का पूरा इलाका बौद्ध धर्म का गढ़ समझा जाता था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोगों की ही हुकूमत हुआ करती थी, मगर फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये इलाका मुसलमानों का गढ़ बन गया और यहाँ पर सल्तनतें भी मुसलमानों की कायम होने लगी। मगर बंगाल मुसलमानों का गढ़ बना कैसे? क्या इसमें दिल्ली सल्तनत के सिपह सालार बख्तियार खिलजी की तलवार का रोल था, या फिर किसी अमीर हुक्मरान की दौलत का लालच था, या फिर मामला कुछ और ही था? इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बंगाल का इलाका कि जो अगर लोकेशन के एंगल से देखा जाए तो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों के मुकाबले में मुस्लिम दुनिया से ज्यादा दूर नजर आता है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर इस्लाम की एंट्री हिंदुस्तान के बाकी ज्यादातर इलाकों से पहले हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल केरला की तरह। और इस्लाम यहाँ पर पहुंचा भी बिल्कुल केरला वाले तरीके से ही था। दरअसल बात ये थी कि समुद्र के किनारे पर मौजूद होने की वजह से बंगाल का ये पूरा इलाका हमेशा से ही दुनिया का जो ट्रेड रूट था, जो समुद्री तिजारती रास्ता था, उससे अच्छी तरह से कनेक्ट था। अरब के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले से भी बंगाल के इस इलाके में आया करते थे और यहाँ पर मसालों, चावलों या इस तरह की बाकी चीजों का व्यापार किया करते थे। और बाद में मतलब 7वीं और 8वीं सदी में ही बंगाल के अंदर फिर इन्हीं ताजरों के जरिए से, इन्हीं व्यापारियों के जरिए से इस्लाम की एंट्री हुई थी। ये 8वीं से 12वीं सदी के बीच का वो दौर था कि जब इस पूरे इलाके पर पाल राजाओं का राज हुआ करता था, जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखा करते थे और इसी धर्म का खूब प्रचार किया करते थे। मगर यहाँ पर हमारे लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि इस दौर में बंगाल के अंदर जमीन पर सोसाइटी के हालात काफी खराब थे। सोसाइटी कास्ट के नाम पर, मतलब जातियों के नाम पर तो पूरी तरीके से डिवाइडेड थी ही, मगर साथ ही साथ जो लो कास्ट के लोग थे, इसके अलावा जो मछुआरे होते थे, जो किसान होते थे, जो जंगलों में रहने वाले कबीलाई लोग होते थे, उनको हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और यही वो चीज थी कि जिसने बिल्कुल शुरुआती दौर में इस्लाम के यहाँ पर फैलने में अहम किरदार अदा किया। क्योंकि अरब से आने वाले ये जो तमाम व्यापारी हुआ करते थे, ये खुद तो अपने इस नए मजहब के बारे में इन सभी लोगों को बताया ही करते थे, मगर यहाँ के जो लोकल लोग थे वो खुद भी कुछ ऐसी चीजों को ऑब्जर्व किया करते थे जो उनको काफी हैरान करती थी। उन चीजों में से एक चीज तो व्यापार में ईमानदारी थी, जबकि जो दूसरी और अहम चीज थी वो थी इक्वालिटी। मतलब वो देखते थे कि अरब से आने वाले ये जितने भी व्यापारी हैं, इनके यहाँ पर ऊंच नीच का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये लोग आपस में भी एक दूसरे को और यहाँ पर हम सबको बिल्कुल बराबर ट्रीट करते हैं। बाद में इस इलाके के ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया कि जो या तो कमजोर थे, निचली जात के थे, या फिर ऐसे ही किसी ग्रुप के थे कि जिनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। बंगाल के कई इलाकों से अब्बासी सल्तनत के ऐसे कई सिक्के भी दरियाफ्त हो चुके हैं जो क्लियरली ये सबूत देते हैं कि उस दौर में बंगाल और अरब ट्रेडर्स के बीच जो व्यापार था वो काफी ऊपर लेवल पर पहुंच चुका था। अब व्यापारियों के बाद दूसरा नंबर आता है सूफियों का। दरअसल 10वीं सदी के दौर से ही बंगाल के पूरे इलाके में बड़े लेवल पर सूफियों का आना शुरू हो चुका था, और यही वो लोग थे कि जिनकी वजह से बंगाल के पूरे इलाके में फिर इस्लाम हद से ज्यादा तेजी के साथ फैलना शुरू हुआ। मतलब आमतौर पर यही कहा जाता है कि बंगाल के अंदर इस्लाम एंटर तो व्यापारियों के जरिए से हुआ था, मगर फैला इन सूफियों के जरिए से था। आम लोग तो
عام لوگ بلکہ اس دور کے جو اثردار لوگ ہوا کرتے تھے، لوکل علاقوں پر راج کرنے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے، وہ تک ان صوفیوں کے ہاتھوں پر اسلام اپنا رہے تھے۔ سب سے شروعاتی دور میں یہاں پر جو صوفی لوگ آئے تھے ان میں ایک نام شاہ سرک الانتیا کا بھی لیا جاتا ہے، جو یہاں پر اپنے شاگرد مطلب کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئے تھے۔ باقی 11ویں صدی میں آنے والے شاہ سلطان رومی کا نام بھی کافی مشہور ہے، جو پہلے ایسے صوفی بزرگ تھے کہ جو اس علاقے میں آ کر سیٹل ہوئے تھے اور جن کے ہاتھوں پر ہی ایک بڑی آبادی نے اور لوکل رولر نے اسلام اپنایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ جلال، حضرت شاہ مخدوم، حضرت خان جہاں علی اور شاہ سلطان بلخی جیسے کئی اور بھی مشہور نام ہیں کہ جو اس دور میں یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اسلام کا پرچار کیا تھا۔ اب جہاں ایک طرف زمین پر تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہیں پولیٹیکلی بھی اس علاقے میں کافی کچھ بدل رہا تھا۔ 11ویں اور 12ویں صدی کا دور آتے آتے بنگال کے اس علاقے پر بودھ دھرم کے پال راجاؤں کی بجائے سینا ڈائنیسٹی کا راج ہو چکا تھا، جو ایک ہندو ڈائنیسٹی تھی۔ لیکن ہاں اس وقت تک دوسری طرف سے مسلمانوں کی بھی اب پولیٹیکلی ہندوستان میں انٹری ہونا شروع ہو چکی تھی۔ 1192 میں لڑی جانے والی ترائن کی دوسری جنگ میں محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو ہرایا اور محمد غوری کی اسی جیت کے ساتھ ہی ہندوستان کے اندر مسلم دور کا آغاز ہوا۔ سال 1200 کا دور آتے آتے ایک بڑے علاقے پر مسلمانوں کا راج تھا۔ اسی دور میں ہی ایک کمانڈر ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بختیار خلجی۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ اس دور کے بنارس کے کمانڈر حسام الدین نے بختیار خلجی کو اس پورے علاقے کی جاگیر دی تھی کہ جہاں پر آج کے دور میں مرزا پور آباد ہے، اور بعد میں پھر اسی بختیار خلجی نے پہلے تو بہار کو جیتا تھا اور پھر 1203 میں اور آگے بڑھ کر بنگال پر اٹیک کیا تھا۔ اب جہاں ایک طرف بختیار خلجی کی فوج کا تو پہلے ہی مومنٹم بنا ہوا تھا، تو وہیں دوسری طرف یہ جو سینا ڈائنیسٹی تھی یہ پوری طریقے سے کمزور ہو چکی تھی۔ اسی لیے اتہاسکار لکھتے ہیں کہ بنگال کے اندر بختیار خلجی کو کچھ خاص چیلنج نہیں ملا اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور کم فوج کے ساتھ بختیار خلجی نے اس پورے علاقے کو جیت لیا تھا۔ لگ بھگ 1227 کے دور تک بختیار خلجی نے یہاں پر راج کیا تھا اور بختیار خلجی کے بعد پھر یہ علاقہ کافی اتھل پتھل کا شکار رہا، لیکن یہاں پر اصلی بدلاؤ 1352 میں دیکھنے کو ملا کہ جب شمس الدین الیاس شاہ نے دلی کی گدی پر بیٹھنے والے حکمرانوں سے الگ ہٹ کر اپنی خود کی ایک الگ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کو اتہاس میں الیاس شاہی سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب صوفی بزرگ حضرات تو پہلے ہی بنگال کی اس پوری زمین پر اپنے قدم جما چکے تھے اور اب تو پولیٹیکلی بھی اس علاقے کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، یہاں پر مسلم سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں، تو اسی لیے اسلام کے بڑھنے کی جو اسپیڈ تھی وہ اور بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ مگر ہاں یہاں پر نوٹ کرنے والی ایک انٹرسٹنگ چیز ضرور تھی، وہ یہ کہ جہاں ایک طرف ہندوستان کے باقی علاقوں میں جہاں جہاں پر اسلام پھیل رہا تھا تو وہاں پر زبان کے طور پر عربک اور فارسی پھیل رہی تھی، کیونکہ یہ حکمرانوں کی زبان تھی یا عربک اسلام کی زبان تھی، تو وہیں دوسری طرف بنگال کے اندر اسلام تو پھیل رہا تھا، مگر یہ جو اسلام کا تمام پرچار ہو رہا تھا، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ بنگالی بھاشا میں ہو رہا تھا۔ مطلب بنگالی لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ اسلام کو تو اپنایا تھا، مگر ساتھ ہی اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ ان کی جو بنگالی پہچان تھی، ان کا جو کلچر تھا یا زبان تھی، اس کو بھی تھامے رکھا تھا۔ ساتھیوں، بنگال کی سلطنت پر الیاس شاہی کی طرح ٹوٹل 5 گھرانوں نے 5 راجونشوں نے راج کیا تھا۔ الیاس شاہی کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہیں، ان کے بعد ایک لوکل مطلب نیٹو گنیش راجونش نے راج کیا تھا۔ اسی گھرانے کے آخری راجا نے اسلام اپنا لیا تھا اور اپنے آپ کو نام دیا تھا جلال الدین محمد شاہ۔ یہی وہ حکمران تھے کہ جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے بنگال کے اندر بڑے لیول پر مدرسے بنوانے شروع کیے تھے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر 1490 کے دور میں ابیسین یا جن کو حبشی رولرز بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے راج کیا، اور ان کے بعد حسین شاہی ڈائنیسٹی اور ان کے بھی بعد کرانی ڈائنیسٹی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں گھرانے الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تھے، مطلب کوئی ترک تھا تو کوئی پرشین مطلب فارسی تھا، کوئی افریقن تھا، کوئی بنگالی تھا تو کوئی پٹھان بھی تھا۔ یہی وہ دور بھی تھا کہ جب مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں سے الگ الگ پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بنگال آ رہے تھے۔ مطلب بنگال اس دور میں باقی مسلم دنیا سے بھی اچھی طرح سے کنیکٹ ہو چکا تھا، اور اسی دور میں ہی یہاں کا مسلم آرکیٹیکچر بھی پروان چڑھنا شروع ہوا۔ بنگال کے اندر جو مشہور ادینہ مسجد ہے وہ بھی دراصل اسی دور میں بنائی گئی تھی۔ مغلوں کا دور آتے آتے اب بنگال کے علاقے کے اندر بودھ اور ہندو آبادی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی، لیکن ہاں یہاں پر یہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ابھی
بھی بنگال کا وہ خاص علاقہ کہ جہاں پر آج بنگلہ دیش موجود ہے، وہاں پر نہ صرف انسانوں کی ہی آبادی کم تھی بلکہ ان میں بھی مسلم آبادی بہت کم تھی۔ یہ علاقہ زیادہ تر جنگلوں یا پھر خالی زمین سے بھرا پڑا تھا، مگر جب مغلوں کی انٹری ہوئی تو انہوں نے نوٹس کیا کہ بنگال کا یہ جو علاقہ ہے یہاں کی زمین کافی اپجاؤ ہے اور یہ کھیتی باڑی کے لیے کافی اچھا ہے، تو اب انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں پر جا کر آباد ہونے کے لیے اور جا کر کھیتی باڑی کرنے کے لیے انکریج کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد ہوا یہ کہ اب بنگال کے اس علاقے سے کہ جس کو آج ویسٹ بنگال کہا جاتا ہے یا پھر ہندوستان کے باقی آس پاس کے صوبوں سے بھی بڑے لیول پر لوگ بنگال کے اس حصے میں پہنچنے لگے کہ جہاں پر آج بنگلہ دیش موجود ہے اور یہاں پر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ اور یہی وہ دور تھا کہ جب بنگال کا ایسٹ والا علاقہ مطلب آج کے حساب سے دیکھیں تو جو بنگلہ دیش ہے وہ پورا علاقہ مسلم میجورٹی بنتا چلا گیا۔ مغل جب دھیرے دھیرے کمزور پڑنا شروع ہوئے اور اس علاقے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور شروع ہوا تو یہاں پر بنگال کے لوگوں کا بھی برا دور شروع ہو گیا۔ 1793 میں بنگال کا پورا کنٹرول حاصل کر لینے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے مانو بنگال کے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا تھا۔ زبردستی ان سے ٹیکس وصولا جاتا اور بنگال کو لوٹنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد ہی بنگال کے جو کبھی اپنی امیری کے لیے جانا جاتا تھا ایک غریب علاقہ بن گیا، اور بنگال کے اندر اب ایک کے بعد ایک کئی ایسی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لی۔ لیکن ابھی تک ہم لوگوں کی یہ جتنی بھی بات چیت ہو رہی تھی یہ پورے کے پورے بنگال کی ہو رہی تھی، مگر اب وقت آ چکا تھا اس بنگال کے بٹوارے کا کہ جس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ 1905 کا دور تھا کہ جب انگریزوں نے بنگال کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ایک ہو گیا ویسٹ بنگال کے جہاں پر ہندو آبادی زیادہ تھی، جبکہ دوسرا تھا ایسٹ بنگال کے جہاں پر مسلم آبادی زیادہ تھی۔ ایسا کرنے کے پیچھے انگریزوں کا ترک تھا کہ وہ ایسا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے کر رہے ہیں، مگر سبھی کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ بٹوارا دھرم کے آدھار پر کیا ہے۔ وہ دو کمیونٹیز کے بیچ ایک لکیر کھینچ کر اس لڑائی کو کمزور کرنا چاہتے تھے کہ جو اس دور میں خود انگریزوں کے خلاف چل رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان کے اندر بڑے لیول پر اس بٹوارے کا خوب وروध بھی ہوا تھا، مگر ظاہر ہے اگر بنگال کی زمینی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو وہ مقصد کامیاب ہو چکا تھا کہ جس مقصد کے لیے انگریزوں نے یہ بٹوارا کیا تھا، مطلب ایسٹ بنگال کی جو مسلم آبادی تھی اور ویسٹ بنگال کی جو ہندو آبادی تھی ان کے بیچ ایک لکیر کھنچ چکی تھی، اور بعد میں دشمنی کی یہی لکیر اتنی گہری ہوتی چلی گئی کہ جب 1947 میں پورے دیش کا ہی بٹوارا ہوا تو بنگال کا ایسٹ کا وہ علاقہ کہ جہاں پر مسلمان میجورٹی میں تھے وہ پاکستان کے حصے میں چلا گیا۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کے اندر ہی مطلب 1971 میں پھر یہ جو ایسٹ بنگال کا علاقہ تھا یہ پاکستان سے بھی الگ ہو گیا اور انڈیا کی مدد سے ایک نیا مسلم دیش بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آیا۔ اور جانتے ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش کے پاکستان سے الگ ہونے کی جو کئی وجہ تھیں ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو وہ وجہ دراصل وہی چیز تھی کہ جو یہاں کے مسلمانوں نے اتہاس میں کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے، اور وہ چیز ہے ان لوگوں کی بنگالی پہچان۔ دراصل 1947 کے فوراً بعد سے ہی بنگالی مسلمانوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ایک بنگالی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے سسٹم میں ان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے، اور باقی لوگوں کا جو کلچر ہے یا زبان ہے ان کو جان بوجھ کر بنگالی لوگوں کے اوپر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس نے پہلے چنگاری کا روپ لیا اور بعد میں اس چنگاری سے آگ لگی، اور اس آگ کے نتیجے میں ہی 1971 میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ تو یہ تھی بنگال میں اسلام کے آنے کی پوری کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔